علیکم محرم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو یوم شہادت ہے، یوم وصال ہے، وہ صحیح قول کے مطابق یکم محرم الحرام ہے، یعنی پہلی محرم الحرام کو آپ کا وصال ہوا۔ یہ بات یاد رہے کہ جو تاریخ وفات ہوتی ہے یا اس طرح کے جو بعض واقعات دیگر ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ ہے، آپ کے سفر کا واقعہ ہے، تو اس میں بعض اوقات کثیر اختلاف ہوتا ہے۔ کبھی کوئی تاریخ بیان کی جاتی ہے، کبھی کوئی تاریخ بیان کی جاتی ہے، جسے خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت کے حوالے سے کئی اقوال ذکر کیے گئے ہیں، لیکن صحیح قول اس میں جمہور ائمہ کا جو قول ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں، دنیا سے تشریف لے جانے کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر کب تشریف لے کر گئے، اس میں بہت سارے اقوال موجود ہیں، لیکن صحیح قول کے مطابق 27 رجب المرجب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا ہوئی۔ تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان معروف اور جمہور ائمہ کا قول کیا ہے، اسی کو اختیار کیا جاتا ہے، اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب اہل سنت کے یہاں پر ایک معمول ہے کہ جس دن جس ہستی کا، جس بزرگ کا وصال ہوا ہوتا ہے، اس دن خاص طور پر ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کیا جاتا ہے، ورنہ اصولی اعتبار سے تو جس دن چاہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں، لیکن خاص طور پہ جو ان کے عرس کا دن ہوتا ہے، جس دن ان کا وصال ہوا ہوتا ہے، اس دن خاص طور پر ان کے لیے نیاز وغیرہ کا، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب چاہیں ایصال ثواب ہم کر سکتے ہیں، یہ کوئی اس میں حرج نہیں، لیکن آپ کی جو وفات کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، وہ یکم محرم الحرام ہے، اور اس پر کئی علماء کی تصریحات موجود ہیں، اور اسی کو علماء نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ میں چند ایک حوالے آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر فضائل عمر کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تعین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم الاربعاء ب4 لیال بقین من ذی الحجۃ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو زخمی کیا گیا، آپ پر جو حملہ ہوا، وہ بدھ کے دن ہوا، جب کہ ذی الحجہ کی ابھی 4 راتیں باقی تھیں، یعنی 4 دن باقی تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتوار کے دن محرم کی پہلی تاریخ کی صبح یہ دفنایا گیا۔ یعنی حملہ جو ہوا تھا، جو آپ پر ابو لولو فیروز نے کیا تھا، وہ چند دن پہلے کیا تھا، وہ 3 دن پہلے، 4 دن پہلے، مختلف اقوال ہیں وہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن دنیا میں تشریف فرما رہے، اور آپ نے باقاعدہ جو کمیٹی تھی، جس کا بخاری شریف کے اندر تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے کہ 6 افراد کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ 6 افراد وہ کہ جن سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے راضی تھے، خاص طور پر ان سے راضی تھے، وہ عشرہ مبشرہ کے 6 افراد تھے۔ ان کا ذکر کیا، ان کے لیے ذکر کیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ یہ مقرر کر لیا جائے۔ تو یوں چند دن تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف فرما رہے، پھر اس کے بعد محرم الحرام کی پہلی تاریخ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور محرم کی صبح آپ کو دفنا دی، یعنی پہلی ہی محرم کو آپ کو دفنا دیا گیا۔ ایک حوالہ یہ۔ دوسرا، امام ابو الولید الباجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، زبردست مالکی بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے التعدیل والتجریح لمن خرج البخاری فی الصحیح، یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر جن ائمہ کا، روات کا، صحابہ کا ذکر کیا ہے، ان کے حوالے سے آپ نے تعدیل و تجریح اس کے اندر ذکر کی ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ تعین یوم الاربعاء ل3 بقین من ذی الحجۃ ومات بعد ذلك ب3 یوم السبت غرۃ المحرم سنۃ 24، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدھ کے دن زخمی کیا گیا، جبکہ ذی الحجہ کے ختم ہونے میں ابھی 3 دن باقی تھے، اور اس کے بعد اب 3 دن تک دنیا میں تشریف فرما رہے۔
اتوار کے دن محرم کی پہلی تاریخ کو سن 24 ہجری کے اندر آپ کا وصال ہوا۔ تو اب اس میں ایک الگ اختلاف ہے کہ وہ 3 دن پہلے تھا یا 4 دن پہلے تھا۔ یہ ذی الحجہ کے دن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس مہینے میں ذی الحجہ کے کتنے دن ہوئے، 29 ہوئے یا 30 ہوئے۔ اس حساب سے بعض نے یہ 3 دن باقی کہے اور بعض نے 4 دن باقی کہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ آپ کو محرم کی پہلی تاریخ کو دفنایا گیا، اور اکثر علماء نے یہی ذکر کیا کہ آپ کا جو وصال ہوا ہے وہ بھی پہلی محرم ہی کو ہوا ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں، اور امام حاجی خلیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب سلم الوصول میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بدھ کے دن زخمی کیا گیا، جبکہ ابھی ذی الحجہ میں 4 راتیں باقی تھیں، اور یہ سن 23 ہجری تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتوار کے دن پہلی محرم کو دفنایا گیا، اور یہ 24 ہجری تھی، یعنی ذی الحجہ میں 23 ہجری، اور جیسے ہی سال چینج ہو، محرم آیا تو سال چینج ہو گیا، اور 24 ہجری کے اندر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا گیا۔ اسی طرح امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ معرفت الصحابہ میں امام محمد ابن سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ توعین عمر رضی اللہ تعالی عنہ یوم الاربعاء ب4 لیال بقین من ذی الحجۃ سنۃ 23 ودفن یوم الاحد صبیحۃ ہلال المحرم، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو زخمی کیا گیا وہ بدھ کے دن کیا گیا، جبکہ ابھی ذی الحجہ کی 4 راتیں یعنی 4 دن باقی تھے، اور یہ سن 23 ہجری تھی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو محرم کی پہلی تاریخ کو محرم کے چاند جب نظر آ گیا تو اس کے بعد صبح کے وقت اتوار کے دن دفن کیا گیا۔ یوں ہی اور 20 کتابوں کے اندر علماء نے اس بات کی صراحت و وضاحت کی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یوم وصال ہے، یوم شہادت ہے، وہ 1 محرم الحرام ہے۔ ہاں، زخمی جو آپ کو کیا گیا وہ ذی الحجہ کے مہینے کے اندر کیا گیا، لیکن اصل یہ ہے کہ جو اہل سنت کا طریقہ کار ہے، اصول ہے، رواج ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا جب یوم شہادت ہو تو خاص اس دن نیاز وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، باقی اس کے علاوہ کسی بھی دن ان کا ذکر خیر کیا جائے، ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوا کرتا۔ تو لہذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص طور پر اس تاریخ کو، 1 محرم الحرام کو، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایصال ثواب کا یہ اہتمام اہل سنت میں رائج ہے، اور اصول یہی ہے کہ جس قول کے اوپر جمہور ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے درمیان رائج ہوتا ہے، جو مشہور و معروف ہوتا ہے، اسی قول کو اختیار کیا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے وہ بہت ساری خصوصیات کے ساتھ منفرد ہے، اور اس مہینے کے اندر کئی واقعات پیش آئے، کئی بزرگوں کے ایام آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ مہینہ بالخصوص سیدنا امام حسین شہید کربلا، سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات سے اور آپ کی عظیم الشان قربانی سے یہ معروف ہے۔ تو اس کے خاص طور پر جو دن منائے جاتے ہیں، اس میں وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے منائے جاتے ہیں۔ اہل بیت اطہار سے بھی محبت، ظاہر ہے کہ ہر لمحہ یہ ہونا ضروری ہے، لیکن ان ایام کے اندر چونکہ خاص طور پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے یہ ایام ہیں، تو ان میں ان کے ذکر خیر کی کثرت کی جاتی ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ بھی اہل سنت کے طرح امتیاز میں سے ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت اطہار دونوں کی تعظیم و تکریم اور دونوں کی محبت میں لمحہ بلمحہ اضافہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ